ایک عجیب قسم کا شبہ یہ ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس شخص کی بات 10 بندے بھی سننے والے نہیں تھے وہ بیہودہ باتیں، بے بنیاد باتیں، بے دلیل باتیں کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کثیر تعداد تک وہ لغویات پہنچ جاتی ہیں، وہ خرافات پھیلتی ہیں جو لامحالہ بعض ذہنوں کو تشکیک کی گرد کے ذریعے خراب کرتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو بات کہی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جن کی شہادت ہوئی، یہ امر نفس انسانی کے قتل کا امر ہے، یہ فعل حرام تو ضرور ہے مگر اس کو کفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایک علت قائم کر کے در حقیقت یزید اور اس کے حواریوں کو اور دشمنان اہل بیت کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کے ان کی شہادت کا حکم کیا عام نفس انسانی کے قتل جیسا ہے یا عام نفس مؤمنہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے قتل کرنے کے حکم جیسا ہے، یا اس کا حکم ان سے جدا اور بالا تر ہے؟ اسی طرح یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ واقعات کربلا اور اہل بیت نبوی اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور بے حرمتی کے واقعات، ان میں بہت کچھ من گھڑت ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی روایات میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے، اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا اس کے اوپر شدت کے ساتھ کوئی حکم قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھنا ہے کیا یہ تاریخ کے قصے کہانیاں ہیں اور یہ پورا واقعہ کربلا اور یہ تمام امور کمزور روایات پر قائم ہیں، یا یہ مسلمہ حقائق ہیں جن کی بنیاد احادیث صحیحہ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آپ نے مستقبل کی غیبی خبروں کے طور پہ امت تک پہنچائیں، ارشاد فرمائے، اور معتمد روایات پر قائم ہیں، اور مورخین سے بڑھ کر ان کی توثیق بڑے بڑے ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ متکلمین اور جمیع اکابر امت نے کی ہے۔ اس کا جائزہ لینا۔ اسی طرح یہ شبہ بھی وارد کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تو ابن زیاد نے شہید کروایا، اور ابن زیاد کی فوج نے، یزید نے تو براہ راست آپ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس پر ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری قتل حسین کی صرف ابن زیاد اور اس کی کوفی فوج پر ہے یا براہ راست یزید ذمہ دار ہے؟ اور یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ یزید کے حکم سے، ایما سے، مرضی سے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں۔ اور اسی طرح یہ پہلو بھی یزید کا عمل اور اس کا کردار کیا ہے، اور وہ لعن اور تکفیر کا مستحق ہے یا نہیں، اور اس کا 3 سالہ جو 4 سالہ دور حکومت ہے اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر جب یزید کا جگہ متعین ہوتی ہے تو اس کے حواری کہاں کھڑے ہیں، اس سے ہمدردی رکھنے والے کہاں کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کا، اس کے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، اور اس سے وفا کر کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جفا کرنے والے کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ یزید کے اعوان و انصار جنہوں نے نہ صرف نواسہ رسول کو شہید کیا، پوری اطرت رسول کو شہید کیا، ان کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے، کوفے کے بازاروں میں انہیں گھمایا، اور سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین سمیت پورے قافلہ اہل بیت کو قیدی بنایا، انہیں زنجیروں میں جکڑا، بیڑیاں پہنائیں، اور جنگی قیدیوں کی طرح قافلہ بنا کر انہیں کوفہ سے لے کر دمشق تک چلایا گیا، اور پوری دنیا کو دکھایا گیا یہ ہے مسلمانوں کے نبی اور رسول کی اطرت، یہ سر ہے اس حسین کا جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہ سارے سر ہیں رسول پاک کے ان شہزادوں کے، ان کی اہل بیت کے، ان کی اطرت کے، جن کے حقوق کی پاسداری کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اور ان کے حق حرمت کو قرآن مجید کے حق کے ساتھ جوڑا تھا، یہ فرما کر کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے پاس قرآن اور میری اطرت اکٹھے وارد ہوں گے۔ یہ ہے وہ اطرت رسول، اور یہ ہے وہ تخت دمشق، یہ ہے یزید کی قوت، یہ ہے وہ ظالم، وہ جابر حکمران
جس کی سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے. اب بغاوت کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے. یہ میسج دیا امت کو تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ آئندہ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا طاقت کا. اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے یوں سوچنا کہ جب شہادت امام حسین کا معاملہ آئے اور قاتلین حسین کا معاملہ آئے اور یزید کا معاملہ آئے اور اس کے اعوان و انصار کا معاملہ آئے تو ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ کو شہید کرنے سے تو کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، چونکہ انسانی نفس کا قتل حرام فعل ضرور ہے مگر یہ باعث کفر نہیں ہے کہ بندہ اس سے کافر ہو جائے. معاذ اللہ، استغفر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ باتیں ٹی وی چینلز پہ کہی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور 1400 سال سے متصلاً مسلسلاً جو ایمان اور عقیدت کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور جس پر ائمہ امت نے ہمیشہ تعلیم و تلقین دی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے. امام عالی مقام کو لا کے ایک نفس انسانی کے مقام پہ کھڑا کر دیا جائے. اطرت رسول کے قتل کو عام نفوس انسانی کے قتل کے برابر ٹھہرا دیا جائے اور تولا جائے کہ قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اس کا جائزہ سب سے پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں. شہادت امام حسین کے حوالے سے حکم قائم کرنے کا مسئلہ نفس انسانی کے قتل کا حکم کیا ہے یہ نہیں ہے، اذیت رسول کا مسئلہ ہے. اذیت رسول، رسول کو اذیت پہنچانا کفر ہے. آیا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوی اور سیدہ کائنات کے لخت جگر، ان کو یہ اذیت پہنچانا اذیت رسول ہے یا نہیں؟ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا ہے، اذیت پہنچانے کا عمل ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت نہ دیں تو آپ ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں. اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں دعوت دے دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر گھروں میں داخل ہو سکتے ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. دوسری بات فرمائی، جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً واپس چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول نہ رہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے چلے جانے کا انتظار کرتے رہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. تمہارا کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک میرے محبوب کے گھر میں بیٹھے رہنا، لا محالہ جب تک تم لوگ بیٹھے رہو گے وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہوں گے. تمہیں چھوڑ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ بھی ساتھ بیٹھیں گے. یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے. کیا کیا عمل، کیا کیا فعل، کیا کیا کام ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی زبان میں اذیت دے رہے ہیں. ایک تو بلائے بغیر آپ کے گھروں میں داخل ہونا نبی کے لیے اذیت دیتا ہے، مت جاؤ. کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا کہ آپ انتظار کریں تمہارے جانے کا، یہ میرے محبوب نبی کو اذیت دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. انہیں حیا آتی ہے کہ وہ تمہیں خود فرمائیں کہ اب چلے جاؤ. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. مگر اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ تمہیں حق بات سمجھائے، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے کہ کھانے کے بعد چلے جایا کرو. دو باتیں. پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. پھر جو ازواج مطہرات ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت پڑے اور آپ مانگنا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں، سامنے سے سوال نہ کریں. تو اگر سامنے سے سوال کر دو گے اپنی کسی حاجت کی طلب کرنے میں بھی، وہ بھی میرے نبی کو اذیت دے گا. اور یہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میرے رسول کو، اللہ کے رسول کو اذیت دو. اب اس کے ساتھ دوبارہ لفظ اذیت کو لائے، یعنی اگر پردے کے بغیر کوئی چیز مانگ لو گے یہ بھی میرے نبی کو تمہارا یہ فعل بھی اذیت دے گا. اور رسول کو اذیت دینا تمہارے لیے جائز نہیں. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ. اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تو ان کی ظاہری حیات کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ محترمہ سے شادی کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کر دیا کہ
اتنی بات بھی میرے رسول کو اذیت دیتی ہے. سو جس سے محبت جتنی شدید ہو، جتنی زیادہ ہو، محب کے لیے اپنے محبوب کو اذیت پہنچنے کا جو پیمانہ ہے وہ اسی طرح جدا ہوتا چلا جاتا ہے. محبت جیسے جیسے کسی سے بڑھتی چلی جائے، محبوب زیادہ سے زیادہ عزیز تر ہوتا چلا جائے، تو اس کو کس کس فعل سے اذیت پہنچتی ہے، یہ پیمانے بھی فرام مین ٹو مین، انسان کے سے اور انسان تک بدلتے چلے جاتے ہیں. فرد سے فرد تک پیمانے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب محبت انتہا کی ہوتی ہے کسی سے، تو اس کے لطیف جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی اذیت ہوتی ہے. اس کے احساسات کو خفیف سی ضرب لگے، یہ بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے. اس کی طبیعت پر اگر بوجھ لا دیا جائے، اس سے بھی اذیت ہوتی ہے. چہ جائے کہ کسی کو جسمانی اذیت دینا، کسی کو ذہنی اذیت دینا، کسی کو روحانی اذیت دینا، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، ذبح کرنا، ٹکڑے کرنا، ان کے سروں کو کاٹنا، نیزوں پر چڑھانا، بے حرمتی کرنا، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو اذیت کی آخری حد سے بھی آگے ہیں. کسی کو بھوک میں رکھنا، پیاسا رکھنا، کسی کے خیموں کو آگ لگانا، شہید کرنا، ان سے پانی بند کرنا، انہیں بے حرمت کرنا، انہیں قیدی بنانا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا، یہ افعال تو اس اذیت کا باعث ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے تو پیمانہ یہ دیا ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات سے، یعنی ادھر اطرت رسول کو بے پردہ کرنا، ان کے خیمے جلانا، ادھر قرآن کہتا ہے کہ بغیر پردے کے اگر تم نے اپنی حاجت کی چیز طلب کر لی، اس سے بھی اذیت ہوگی رسول کو. ادھر قرآن کہتا ہے رسول کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اس سے بھی اذیت ہوگی. اور ادھر تم رسول کی اطرت کو اور ان کی شہزادیوں کو خیمے جلا کے، ان کے سر کاٹ کے، نیزوں پر چڑھا کر، بے پردہ کر کے اس پورے قافلے کو کوفہ اور دمشق اور شام کے بازاروں میں گھماؤ. کمپیئر کر لیں. مسئلہ نفس انسانی کا قتل کیا ہے، حرام فعل ہے یا کفر، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ رسول کی اذیت کا ہے. کس کس فعل سے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت کا حکم کیا ہے. فرمایا اگر کھانے کے بعد دیر تک گفتگو کرتے رہو اور میرے رسول کو انتظار کرنا پڑے، وہ بھی اذیت ہے. وہ اذیت بھی گوارا نہیں. رسول کی وفات کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کر لینا اذیت ہے، اللہ کو وہ گوارا نہیں. آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر رسول کو کوئی اذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب رسول کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جیسے رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اسی طرح فرمایا میرے رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانا. حکم کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ظاہراً جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس درجے کی بھی کوئی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی. تو دوسرا حکم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا. انتہائی ذلتناک، ذلت انگیز عذاب مقرر کر دیا. رسول کو اذیت پہنچانے والا براہ راست اس اذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب سے کافر ہو گیا. شہادت امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے حکم کے دائرے میں نہیں دیکھا جائے گا، اسے رسول پاک کو اذیت پہنچانے کے حکم کے دائرے میں دیکھا جائے گا.